اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و تندرستی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سامعین، آج میں اپنے سننے اور جاننے والوں کے لیے بہت ہی خاص اور مجرب پاورفل وظیفہ آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ سامعین، یہ وظیفہ، یہ عمل میں نے خود کیا ہے اور مجھے اس کے بہت سے فائدے حاصل ہوئے ہیں، اسی لیے آج میں آپ سے اپنے وظیفے اس عمل کو شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت کو جب اللہ کے پیارے ناموں اور قرآنی سورت کی مدد سے پکارا جاتا ہے تو اللہ اپنے بندے ناچیز کی ہر دعا کو قبول و منظور کرتا ہے، بشرطیہ یہ کہ آپ کا یقین پکا ہونا چاہیے۔ مطلب جو بھی وظیفہ یا عمل کرے تو اس کو پورے یقین اور دل و جان سے کرے۔ تو پھر دیکھیے میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ رب العزت کس طریقے سے آپ کی مدد کرتا ہے، آپ کے لیے کہاں سے رزق کے دروازے کھولتا ہے۔ اللہ جب پورے یقین اور ایمان سے دعا اور وظیفے کریں گے تو اللہ پاک آپ کو ایسی ایسی جگہوں سے نوازے گا جہاں سے آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ پیارے بہن بھائیوں، وظیفہ شیئر کرنے سے پہلے میری اپنے بہن بھائیوں سے گزارش ہے جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت آسانی سے پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ سامعین، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں قرآن پاک کی سب سے فضیلت والی سورت سورہ فاتحہ ہے، کیونکہ اس میں اللہ پاک نے پورے قرآن کا نچوڑ رکھ دیا ہے۔ اس سورت کے بہت سے فضائل اور برکات ہیں۔ اس سورت میں اللہ کریم کی عظمت اور برائی کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس سورت کو بسم اللہ کے بنا پڑھنا نہیں چاہیے کیونکہ اس کی پہلی آیات ہی بسم اللہ سے شروع ہوتی ہے۔ اس سورت کی عظمت یہ بھی ہے کہ ہر نماز میں اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو سامعین، آپ کا وقت ضائع کیے بنا ہم اپنے مقصد کی جانب چلتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کوئی بھی وظیفہ یا عمل کرنے کے لیے آپ کا لباس اور جگہ کا پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ وظیفہ دھیان سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے، نماز فجر یا نماز ظہر کے درمیان 4 سنت 4 فرض اور 2 سنت ادا کرنے کے بعد اس سورہ فاتحہ کو 41 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ یاد رکھیں بسم اللہ کے بنا یہ سورت نامکمل ہے، اسی لیے بسم اللہ سے شروع کرنی ہے اور 41 مرتبہ اس سورت ورد کر لینا ہے۔ اول آخر 11 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لینا ہے۔ ورد کسی بھی میٹھی چیز یا مثلا چینی پر ہی کر لیں، کیونکہ وظیفہ کرنے کے بعد اس چینی کو اپنے گھر کی چھت پر چونٹیوں کو ڈال دیں، کیونکہ ہر وظیفے، ہر عمل، ہر قرآنی سورت اللہ کے ناموں کا ایک موکل ہوتا ہے، بلکہ کئی موکل ہوتے ہیں جن کو کوئی بھی میٹھی چیز یا کسی بھی چیز کو کھلانا ضروری ہوتا ہے۔ کسی بھی قسم کا ورد یا وظیفہ ہم کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ نقصان کا مطلب یہ کہ ہم پر کوئی بھاری نہ ہو جائے۔ اس وظیفے، اس ورد کو کرنے کے بعد اللہ پاک سے جو بھی آپ کا مقصد ہوگا، یعنی جس مقصد کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کیا ہوگا، اللہ رب العزت اس سورہ فاتحہ کے صدقے انشاءاللہ آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب کرے گا۔ اس وظیفے کو آپ ہر جائز مقصد کے لیے کر سکتے ہیں، مثلا اولاد کے لیے، شادی کے لیے، کاروباری بندش، رزق کے وسیع کے لیے، پڑھائی میں کامیابی کے لیے، الغرض جو بھی آپ کا جائز مقصد ہوگا اس مقصد کے حصول کے لیے آپ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے ہر مقصد میں کامیابی، کامرانی عطا فرمائے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ پاک میرے اور آپ کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔